اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. موتی جسے پیرل سٹون کہتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو میں کچھ معلومات فراہم کروں گا. سمندر کی تہوں میں سیپیوں کے اندر بننے والا، جسے دوسرے پتھروں کی طرح تراشا نہیں جا سکتا بلکہ قدرتی تراش و خراش اور بے داغ اور چمکدار ہوتا ہے. اسے پالش بھی نہیں کیا جاتا. حجم میں دال کے دانے سے لے کر چڑیا کے انڈے کے برابر اس نگینے کو مروارد، سنسکرت اور ہندی میں مکتا، انگریزی میں پرل، عربی میں لولو اور اردو میں موتی کہتے ہیں. موتی کے متعلق ایک حقائق یہ بھی ہے کہ ابر نیسان یعنی بارش کا جو قطرہ ہے صرف اپنے اندر سمو کر سمندر کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور بعد میں یہی قطرہ قطرے بہ قطرے موتی بن جاتے ہیں. یہ ایک بے ضرر نگینہ ہے. ذائقے کے مطابق نہ بھی ہو تو یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا. موتی بے شمار رنگوں میں پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ چمکدار موتی کو در شہوار کہتے ہیں. گلابی رنگ کا جو موتی یہ بڑا قیمتی اور نایاب ہوتا ہے. موتی یہ قیمت اس کی چمک اور دمک سے ہوتی ہے. بعض موتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی قدرتی تراش اور خراش اور چمک اور دمک میں ہیروں کو بھی ماند کر دیتے ہیں. ایسے موتیوں کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جو شناسوں سے موتیوں کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں، جن میں سرمئی موتی جس کا جو رنگ ہے وہ سرمے کی شکل کا ہوتا ہے، جیسے ہم سرما آنکھوں میں لگاتے ہیں. دودیا موتی اور سبز موتی، گلابی موتی، زردی موتی، یہ ان کے مختلف اقسام اس کی ہیں. جیسے کانسا جس کو سفید رنگ کا کہتے ہیں، سنگی زردی رنگ والے کو چونا خاری جو سرخی میل ہوتا ہے، یہ اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں. بیزوی جو ہے وہ انڈے کی شکل کا ہوتا ہے. اور اسی طرح موتی چونکہ قدرتی تراشا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ساخت کے لحاظ سے اس کی بھی دو قسمیں. نا ساختہ وہ موتی جس میں کوئی سوراخ نہ ہو یعنی چھید نہ ہو، اور دوسرا وہ جس میں چھید ہو، یہ اس کی اقسام بیان کی جاتی ہیں. اس میں پھڑکن، گورج، گڑت اور لہریا مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں، جس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کا سراخ چھوٹا، کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا سراخ اوپر، کسی کا نیچے. اس وجہ سے اس کے نام رکھے گئے ہیں. نیکی اور پرسائی کی طرف یہ مائل کرتا ہے. ذہنی پریشانی کا یہ خاتمہ کرتا ہے. آجی زندگی کو یہ خوشحال بناتا ہے اور بالخصوص حسن کی افزائش کو یہ بڑھاتا ہے. اور جمالیاتی جو ذوق ہوتا ہے اس کو یہ تسکین پہنچاتا ہے اور رد بلا ہے. اس کو جو کچھ طبی خواص بھی ہیں، اسقاط حمل سے بچاتا ہے، یعنی حمل کو گرنے سے بچاتا ہے. خونی کیا ہے؟ خونی دست، صفرا اور اسال میں بھی یہ بہت مفید ہے. بواسیر اور جگر کے امراض کو یہ آرام پہنچاتا ہے. یعنی جن کو یہ مسئلے ہوں وہ اس کا پانی پئیں، پانی میں ڈال کے، اور اس کو پہنیں، یوز کریں. جریان اور اطعام کو روکتا ہے اور کیلشیم کی کمی کو یہ دور کرتا ہے. اس کا سرما بینائی کو تیز کرتا ہے. قرآن کریم میں موتی اور مرجان کو خداوند کریم نے اپنی خاص نعمت قرار دیا ہے. موتی کا ہار اور مرجان کی انگوٹھی پہننے والی لڑکیوں کی جلد شادی ہو جاتی ہے. جس طرح بچہ شکم مادر میں پرورش پاتا ہے، بالکل موتی بھی اسی طرح ہی پرورش پاتا ہے. اور غم حسین میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو قیامت میں موتی بن جائیں گے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر پاک جنت میں موتیوں کا ہوگا. یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے. اصلی موتی جادو، ٹونا اور ناپاک خیالات سے انسان کو بچاتا ہے. میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو عورت کو موتی کی انگوٹھی استعمال کرنا چاہیے. اس سے مزاج میں محبت اور خوشی پیدا ہوتی ہے. موتی کا جو کشتہ ہے، کشتہ مروارد جس کو کہتے ہیں، 40 دن سے کم عمر بچوں کو کھلانے سے خسرہ اور چیچک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے. یعنی جن بچوں کو ابھی خسرہ اور چیچک نہیں نکلا، اس کو ان کا ذرہ سا کشتہ اگر دے دیا جائے تو آئندہ لائف میں ان بیماریوں یعنی خسرہ اور چیچک سے محفوظ رہیں گے. موتی جو ہے یہ 17 کمر کی پیدائش میں اگر کمزور ہے کسی کا تو اس شخص کو یہ بہت راس آئے گا. اور کسی کو اگر اپنا 17 معلوم نہیں ہے تو ان کے نام کا اگر پہلا لفظ ڈال سے، دال سے، ہے سے شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. خوش قسمتی کا عدد جن کا 2 یا 7 ہو اس کے لیے بھی موتی بہت راس ہے. برسٹون کے حوالے سے ماہ، جون اور جولائی میں پیدا ہونے والوں کا برسٹون موتی ہے. یعنی 20 جون سے 20 جولائی تک پیدا ہونے والے لوگوں کو موتی کا پتھر استعمال کرنا چاہیے. بیماریوں میں یہ نظام ہضم اور معدے کی بیماریوں اور گیس کی بیماریوں کے لیے یہ بہت مفید ہے. موتی شہنشاہ ایران کے تخت طاؤس میں تقریباً 30,000 کے قریب سچے موتی
جڑے ہوئے تھے۔ 40 کیرات کا ایک موتی شہنشاہ دانس کنگ کے پاس تھا، جس کو بعد میں یہ اسپین کے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور پھر آخر میں وہ موتی آگ میں جل کر ضائع ہو گیا تھا۔ مغل تاجدار شہنشاہ جہاں کی تربیت بھی سچے موتیوں کی تھی۔ عورتیں موتی کو مختلف جواہرات میں اس کو زیورات میں پہن کے استعمال کرتی ہیں، جیسے بالیاں ہوگی، چوڑیاں ہوگی، اور مختلف اس کو نگینے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ زیورات میں استعمال کرتے ہیں۔ ماسکو کے عجائب گھر میں پلگرینا نامی کے موتی کی دنیا کی بہترین موتی میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا وزن جو ہے یہ 40 کیرات مانا گیا ہے۔ موتی جو ہے یہ سیلون، جاپان، سویڈن، فن لینڈ، جاوا، امریکہ اور آسٹریلیا میں اور عمان اور بحرین کے سمندروں میں یہ پایا جاتا ہے، اور فاسفورس سے بھی نکالا جاتا ہے۔ فاسفورس سے نکالے جانے والے موتی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ بھارت کے مقام جو ہے یہ خلیج بنگال میں بھی موتی کافی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر اور جامع ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ موتی کے متعلق انشاءاللہ نئی ویڈیو تک آپ مجھے اجازت دیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو دوستوں تک لازمی شیئر کریں گے، اور میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔